احمد اللہ حمد الشاکرین واصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید انک لعلی خلق عظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت منتظم محفل محبی فی اللہ قاری نوید احمد صاحب جلالی محبی فی اللہ استاذ القراء قاری محمد عامر سجاد جلالی اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید اہلیان بھاگوں نے انتظامیہ مسجد اور نمازی حضرات نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور عمل میلاد کے جملہ برکات و ثمرات سے رب تعالی حاضرین و منتظمین کو مالا مال فرمائے۔ عمل میلاد کی بے شمار برکات محدثین عظام رحمۃ اللہ علیہم نے ذکر فرمائیں، ان میں سے جہاں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی جاتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور عمل میلاد کے شرکاء کے لیے فرشتے بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یہ انتہائی سعادت مندی کا عمل ہے، نیک بختی ان محافل کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو شریک ہو جاتا ہے اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے، کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے انک لعلی خلق عظیم
بے شک آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کے خلق شریف کو عظیم قرار دیا گیا، آپ کے خصال مبارک کو جمیل قرار دیا گیا، اور آپ کی عادات مبارک کو حسین قرار دیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک مرتبہ ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ اقدس میں سوال کر لیا، قرآن مجید نے جن اداؤں کو حسین قرار دیا ہے ان اداؤں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تو جبھی دیدار نصیب ہوا، جلوتوں میں نصیب ہوا، کثرت ہجوم میں نصیب ہوا، زیادہ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں میں دید نصیب ہوئی۔ کبھی صفہ کے معلم کی حیثیت سے، کبھی مسجد نبوی شریف کے خطیب کی حیثیت سے، کبھی بدر و حنین کے فاتح کی حیثیت سے، کبھی طائف کے مبلغ کی حیثیت سے، کبھی حدیبیہ کے مصلح کی حیثیت سے، جہاں بھی زیارت نصیب ہوئی زیادہ چاہنے والوں میں نصیب ہوئی، زیادہ پیار کرنے والوں میں نصیب ہوئی۔ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں کی زیارت کی ہے، چار دیواری کی اندر کی زندگی کو مشاہدہ فرمایا ہے، بنات رسول رضوان اللہ علیہن کے تربیت کے انداز کو دیکھا ہے، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن سے آپ کے حسن سلوک کو دیکھا ہے، گھر کی خادماؤں اور غلاماؤں سے آپ کا رویہ دیکھا ہے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کی ادائیں قرآن مجید ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ادا کا صدور ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ادا کا ظہور ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوتی ہے۔ معزز سامعین، آپ کی ان خوبصورت خصال کی گواہیاں سیرت النبوی کے ابواب اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کی زبان اقدس سے، اہل بیت اطہار کے مبارک نفوس کی زبان اقدس سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی مبارک گواہیاں اس سے ابواب بھرے ہوئے ہیں، مگر آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کی اختصار سے وہ چند ایک گواہیاں عرض کرنا چاہوں گا جن گواہیوں کے بارے میں اہل عرب کہتے ہیں الفضل ما شاہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتا ہو، برتری وہ ہوتی ہے جسے مخالف بھی تسلیم کرتا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اداؤں کی گواہیاں صرف دشمنان اسلام نے بیان ہی نہیں کی بلکہ انہی خوبصورت خصال کے قیدی بن کے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نور سے اپنے سینوں کو بھی روشن کر لیا۔ انہی مبارک گواہیوں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مبارک وعدہ اللہ رب العزت نے پورا فرما دیا تو اکرمہ دل کے اندر یہ سوچنے لگے کہ اگر سارے مکہ والوں کو معافی ہو گئی پھر بھی میری معافی کی باری نہیں آئے گی، اس لیے کہ میرے والد ابو جہل نے جا بجا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے، آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی طمانینت و سکون سے رہنے نہیں دیا۔
اس ارادے سے اکرمہ مکہ شریف سے نکلے کہیں اور جا کے بسیرا کرتا ہوں. پھر خیال آیا جہاں بھی رہوں گا نسب گم ہو جائے گا، کون جانے گا کہ یہ قریش کے سرداروں کی اولاد میں سے ہے. خودکشی کا ارادہ کیا، سمندر میں جا کر چھلانگ لگا لیتا ہوں. اس ارادے سے سفر کر رہے ہیں، کسی نے جا کر کانوں میں یہ مبارک ندا پہنچائی کہ جس ہستی کے ڈر کی وجہ سے خودکشی کا ارادہ رکھتے ہو، جن کے خوف کے سبب سے سمندر کی طرف سفر کر رہے ہو، انہوں نے تو مکہ مکرمہ میں یہ آج اعلان کروا رکھا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کو سزاوار نہیں ٹھہرایا جائے گا، آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک کلمات سننا تھا. دل کی تاریکی چھٹ گئی، اللہ رب العزت نے روشنی عطا فرما دی. سوچنے لگے جس ہستی کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بادشاہت کے خواہاں ہیں، ہماری برادری کے فرد ہیں، ہمارے اندر تو اتنا علم موجود نہیں، اتنی بردباری موجود نہیں، اتنی قوت برداشت موجود نہیں، اور اتنا معاف کرنے کا حوصلہ موجود نہیں. یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹے کہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں اور جا کر آپ کے سچے رب کی ربوبیت کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. جب اس ارادہ سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ رہے ہیں تو دور سے مسجد علم کی جگہ پر ایک لشکر جرار کے جلو میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو دل پر رعب طاری ہو گیا، دبدبا چھا گیا، ہیبت طاری ہو گئی کہ جس ہستی کے بارے میں میں تو یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کی رسالت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ مجھے اپنے غلاموں میں بٹھانا پسند کریں یا نہ کریں، اپنے چاہنے والوں میں مجھے جگہ عنایت فرمائیں یا نہ فرمائیں. یہ سوچتے ہی رفتار تھمنا شروع ہو گئی، قدموں میں آہستگی آ گئی. دور سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے اکرمہ تیرے جیسا خوبصورت چہرہ تو جہنم کی آگ میں نہیں جلنا چاہیے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں. نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ترغیب تھی کہ اے اکرمہ جسے دل سے تسلیم کر چکا ہے اس کا زبان سے بھی اظہار کر دے، ہم تو تجھے قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ مبارک کلمات سنے تو حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں. حاضرین، ایسی ایک گواہی نہیں، کئی گواہیاں موجود ہیں. ان مبارک گواہیوں میں سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کے اندر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے لشکر اسلامی کو جوہرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا. شہدائے حنین کی تدفین کی گئی،
تدفین کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے حاصل ہونے والا مال غنیمت تقسیم فرمانا شروع کر دیا، اور آج لشکر اسلامی کے اس حصے میں مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی۔ آج اس حصے میں بھی تقسیم نہیں کر رہے تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں ہجرت اختیار فرمائی۔ آج لشکر اسلامی کے اس حصے میں بھی مال غنیمت تقسیم نہیں کیا جا رہا تھا جنہوں نے مدینہ النبی کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا شرف حاصل کیا، میزبانی کا اعزاز حاصل کیا، بلکہ آج رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلبی کے لیے مکہ کے ان نوجوانوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے جن کے آباء و اجداد کے سبب سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اذیتیں سہنی پڑی، کئی تکالیف سہنی پڑی، اور مال غنیمت کی تقسیم کا انداز یہ تھا کہ جود کا دریا بہتا ہی جا رہا تھا، سخاوت کا سمندر تھمنے کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ صفوان بن امیہ جو طائف کے سرداروں میں سے تھا، حنین کے قیدیوں کے اندر موجود تھا، جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کا یہ انداز دیکھا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس قدر حلم، اس قدر بردباری اور اس قدر معاف کرنے کا حوصلہ، اور صرف معاف کرنے کا حوصلہ نہیں، اس کے بعد اس قدر احسان کے دریا بہا دینا، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہو سکتے ہیں۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں۔ حاضرین، آج یورپ کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسے یہ لکھتے ہوئے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے اور اپنی نگاہوں کو جھکا لینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خصال کی قوت سے پھیلا۔ ہم بر صغیر کے باسی تو اس بات پر شاہد و گواہ ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں میں کون سا ہتھیار موجود تھا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں میں کون سی تلوار موجود تھی؟ حضرت ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی آمد ہوئی تو ان کے ہاتھوں میں کون سی بندوق موجود تھی؟ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جب اپنے قدوم کی برکت اس سرزمین کو عطا فرمائی تو ان کے ہاتھوں میں کون سا ہتھیار موجود تھا؟ اگر کوئی قوت تھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت خصال کی قوت تھی، جس رنگ کے اندر یہ اولیاء کاملین رنگے ہوئے تھے۔ معزز حاضرین، اسلام تلوار کے زور پر نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خصال کی قوت سے پھیلا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا تو سید القریش جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ اسلام اس وقت پڑھتے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ نہیں، اس وقت کلمہ اسلام نصیب نہیں ہوا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد علم کی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ فتح ارشاد فرماتے ہوئے اپنی خوبصورت خصال کا تیر مارا
تو ابو سفیان کا سینہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ آپ نے خطبہ فتح میں ارشاد فرمایا کہ جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی امان حاصل ہے، جو شیب ابی طالب میں چلا جائے اسے بھی امان حاصل ہے، جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اسے بھی امان حاصل ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک کلمات ابو سفیان نے سنے تو فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میری حویلی کو اتنی بڑی عزت عطا فرما دی ہے، یقیناً ہمارے نظریات جھوٹے تھے، ہمارے اعتقاد جھوٹے تھے، اسی لیے رب تعالیٰ نے ہمیں شکست دی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی ہیں، ان کے اعتقادات سچے ہیں، ان کے نظریات سچے ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ فوراً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفارشی بنایا۔ بچپن سے دوستانے اور یارانے کے تعلقات تھے، لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں۔ حاضرین، جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تو مکہ مکرمہ سے ہجرت اس لیے فرمائی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا تھا، مگر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اداؤں کا قیدی بن گئے، مکہ مکرمہ کی سرداری کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سکونت اختیار کر۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی۔ معزز حاضرین، انتہائی اختصار برتتے ہوئے رات کا کافی وقت بیت چکا ہے۔ ایک گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالہ سے جو گواہی ہے، میرے حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے دادا استاد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے والد گرامی نے یہ گواہی نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک یہودی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لے رکھا تھا، اس یہودی نے آپ کی بارگاہ کے اندر قرضے کی واپسی کا تقاضا کیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرضہ تو میں نے تجھ سے لے رکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا، وہ یہودی بارگاہ نبوی کے اندر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور میرے ان کلمات کو بے ادبی نہ جاننا، ان کو گستاخی نہ تصور کرنا، بلکہ میں نے تورات و زبور کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی چند علامات اور نشانیاں پڑھی تھی، وہ ساری علامات اور نشانیاں آپ کی ذات اقدس کے اندر دیکھ چکا ہوں، ایک علامت جانچنا باقی تھی، ایک علامت پرکھنا باقی تھی، وہاں بیان ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حلیم و بردبار ہوں گے، جب ان سے سخت کلام فرمایا جائے تو وہ نرم کلام فرمائیں گے، جب ان سے سخت رویہ اپنایا جائے تو وہ نرم رویہ اپنائیں گے، یہ نشانی جانچنا باقی تھی، اس لیے میں نے یہ جسارت کی ہے، اب یہ علامت بھی آپ کی ذات اقدس کے اندر دیکھ چکا ہوں، مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرما لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ۔
یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت خلق کی گواہیاں سماعت فرمائیں۔ اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیے، اپنے احوال پر نگاہ ڈالیے، کیا ہمارے اندر بھی اس قدر قوت برداشت موجود ہے؟ دیکھیں، صرف اس جذبے کی کمی کے سبب سے پاکستانی معاشرے کے اندر طلاق کی شرح کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ازدواجی زندگیوں میں تباہی ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ہر دوسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہر چوتھا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ بھول چکے ہیں، ان کے طریقہ مبارک کو بھول چکے ہیں۔ دیکھیں وہ کس قدر قوت برداشت رکھتے تھے، اور وہ بھی دشمنان اسلام کے لیے۔ ہم بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں عمل میلاد کے برکات سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہمیں سنت کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔